اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہمارا 10ویں جماعت کی اس اردو سبجیکٹ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صنف مرثیہ، یعنی مرثیہ کسے کہتے ہیں، آج ہم یہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم مرثیہ جس شاعر نے مرثیہ لکھی ہے اس کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ تو آج اتنا ہی ہوگا کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، یعنی اس نظم کو ہم مرثی کہتے ہیں جس میں کسی بھی مرنے والے کی اوصاف، اس کے صفت بیان کیے جاتے ہیں اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر مرثیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اکثر شعراء نے مرثیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے متعلق لکھے ہیں۔ اس واقعے کی یعنی کہ اس واقعہ کربلا کی مرثیے ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیے کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد یعنی واقعہ کربلا کے علاوہ کسی بھی انسان کی موت پر کہی جانے والی نظم یا مرثیہ، اس کو شخصی مرثیے کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ باقی مرثیہ ہم شہدائے کربلا کی یاد میں استعمال کرتے ہیں۔ شخصی مرثیے ان مرثیے کو کہتے ہیں جو کسی بھی انسان کی موت پر کہی جانے والی نظم ہو۔ مرثیہ کی کوئی شکل متعین نہیں ہے۔ مرثیے 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے ہیں، یعنی اس کے مختلف جو خط و خال ہے مرثیے کی، یعنی 3 مصرے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اتنے اشعار کی ایک نظم بنائی جاتے ہیں جسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، تاہم شہدائے کربلا کے ماتم میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں ان میں چند اجزائی ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ سراپا، اس حصے میں مرثیے کے ہیرو کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، یعنی سراپا میں۔ اسی طرح رخصت ہے مرثیے کا ایک حصہ، رخصت، یعنی اس حصے میں ہیرو کو میدانی جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے عزیز و اقارب نے رخصت لیا ہے میدان میں جانے کے لیے، تو اس رخصت کو بھی مرثیے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آمد، یعنی میدانی جنگ کی منظر کشی، گھوڑے اور ہتھیاروں کی مبالغہ آمیز تعریفیں، اسے آمد میں اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح رجز، ہیرو کے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہے۔ جنگ، اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے، یعنی اصلی جو جنگ ہو رہا ہے اس کی منظر کشی کی جاتی ہے حصہ جنگ میں۔ شہادت، ہیرو کے شہید ہونے کا بیان، یعنی جب ایک مرثیے میں ایک جنگ میں ہیرو جو اہم کردار نبھاتا ہے جب وہ شہید ہوتا ہے تو اسے شہادت کا حصہ کہتے ہیں۔ بین، اس آخری حصے میں شہیدوں کی خوبیاں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہیں، یہ مرثیے کا آخری حصہ ہوتا ہے بین جسے کہتے ہیں۔ اس میں شہید کی خوبیاں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہیں۔ ماتم اور آہذاری کا بیان ہوتا ہے، آہذاری کا بیان ہوتا ہے۔ میر بابر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر اردو کے مشہور و مقبول مرثیہ گو گزرے ہیں، یعنی اردو کے شعراء میں میر بابر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر اردو کے مشہور و مقبول مرثیہ گو گزرے ہیں۔
پچھلے زمانے میں انہوں نے مرثیہ کے اجزائی ترکیبی کا پورا خیال کیا، یعنی اس طرح سے انہوں نے مرثیے اپنے پیش کیے ہیں، ترتیب دی ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک مرثیہ میں ان اجزائی ترکیبی کا التزام ہو، حالانکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مرثیے میں ان جو اجزائی ترکیبی ہے جو ہم نے بیان کیے اوپر پڑھے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی شاعر اپنے طریقے سے بھی کسی کے موت پر مرثیہ بیان کر سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ایک مختصر تعارف، ایک مختصر جائزہ مرثیہ کا، یعنی کہ ہم مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم صنف ہے آپ کی اس اردو کتاب میں۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کے مزید ہم پڑھیں گے، اس جو مرثیہ کا شاعر ہے اس کے متعلق پڑھیں گے، بعد میں اس مرثیے کی نظم پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔